انڈیا اور ایران کے درمیان تعلقات ماضی میں بہت زیادہ گہرے رہے تھے اور ایران نے انڈیا کو اپنا ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر قبول بھی کیا تھا، اور اس وجہ سے انڈیا کو جو ہے ایران کے اندر ہر طرح کی سرگرمیاں کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ حد تو یہ تھی کہ انڈین شہریوں کے لیے ایران میں انٹری کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں تھی، وہ محض اپنے انڈین پاسپورٹ کے ذریعے دلی سے تہران تک کا سفر بھی کر سکتے تھے، اور ان کی صرف ایئرپورٹ کے اوپر انٹری ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ پورے ایران کے اندر گھومنے پھرنے کی ان کو مکمل طور پر آزادی ہوتی تھی۔ اسی طرح چابہار بندرگاہ کو بھی جو ہے وہ ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے انڈیا کو دیا گیا تھا، اس کا ایک ٹرمینل، اور اس ٹرمینل کے اوپر بھی ایران نے انڈیا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اسے ہر طرح کی آزادی دی تھی۔ ایون کوئی چیک بھی ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے چابہار بندرگاہ کا وہ حصہ جو کہ انڈیا کے کنٹرول میں تھا کسی طرح کا نہیں رکھا گیا تھا۔ لیکن پھر یہ جو 12 دن کی جنگ تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس نے انفیکٹ اس ساری صورتحال کو یکسر بدل کے رکھ دیا، کیونکہ اس جنگ میں جہاں پر ایک جانب یہ بات ثابت ہوئی کہ جو را ایجنٹس تھے انہوں نے موساد کے ساتھ مل کر ایران کے اہم سائنسدانوں اور ایران کے پاسداران انقلاب کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا تھا، اس نے اور ان انکشافات نے اور اس کی جو شواہد تھے اس نے انفیکٹ یہ جو دراڑ تھی اس کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی کہ ایک الیکٹرو میگنیٹک بوم یا پلس، جس کو ای ایم پی پلس کہا جاتا ہے یا ای ایم پی بوم کہا جاتا ہے، وہ خصوصی طور پر ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ خامنہئی صاحب کو قتل کرنے کے لیے یہ جو الیکٹرو میگنیٹک پلز ہے یہ چابہار بندرگاہ سے امپورٹ کی گئی تھی، اور اس الیکٹرو میگنیٹک پلز کو اسرائیل نے یہاں پر لا کر جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آئی بعد ازاں کہ ایران کی جو ڈیٹا سروسز تھیں، چاہے وہ ان کی بجلی کے حوالے سے محکمے تھے، پاسپورٹ تھے، امیگریشن تھے، یا ان کے شہریوں کا اندراج تھا، اس حوالے سے بھی ریئل ٹائم ڈیٹا اسرائیل کے ساتھ شیئر ہو رہا تھا، اور ایران کے اندر یہ جو سافٹ ویئر جو استعمال کیے جاتے تھے ایران کے مختلف سرکاری محکموں میں، وہ تمام کے تمام انڈیا کی طرف سے وہاں پر لگائے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل دونوں مل کے ایران کی پشت پہ خنجر گھونپنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، بلکہ جنگ کے دوران بھی انڈیا کی طرف سے واضح طور پر اسرائیل کا ساتھ دینے کا یا اسرائیلی حملے کو جائز قرار دینے کے اعلانات بھی سامنے آئے تھے۔ اگرچہ نریندر مودی نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو گفتگو کے ذریعے حل کریں، لیکن اسرائیلی جارحیت کی ایران کے اوپر اس کی نریندر مودی کی طرف سے مذمت سامنے نہیں آئی تھی۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس نے انفیکٹ ایران کو انڈیا سے بدزن کیا، اور یہی وہ جنگ تھی جس نے ایران کو پاکستان کے قریب کیا، کیونکہ اس جنگ کے دوران پاکستان کی طرف سے ایران کی جو مدد کی گئی تھی، چاہے وہ اخلاقی مدد تھی، چاہے وہ سیاسی مدد تھی، چاہے وہ سفارتی مدد تھی، یا چاہے وہ کسی اور ذرائع سے امداد جو دی گئی تھی ایران کو، اس نے انفیکٹ ایران کی پاکستان کے حوالے سے سوچ کو یکسر بدل دیا۔ اب یہ نوٹیفیکیشن ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن ایران کی طرف سے اور ایران کی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ جو انڈین شہری ہیں جو ویزا کے بغیر ایران میں داخل ہو سکتے تھے، ان کی ویزا فری انٹری کو قطعی طور پر بند کر دیا گیا ہے، فوری طور پر بغیر کسی پیشگی اطلاع کے۔ نہ صرف یہ بند کیا گیا ہے بلکہ ٹرانزٹ کے لیے بھی ایرانی ایئرپورٹس سے باہر نکلنے کی اجازت بھی ختم کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اب چاہے ٹرانزٹ کے لیے ایران آنا ہو یا کسی اور پرپز سے، سیر و تفریح کے لیے، بزنس سے، یا کسی بھی معاملے کے ایران آنا ہوگا انڈین باشندوں کو، تو ان کو جو دہلی میں موجود ایرانین ایمبیسی ہے وہاں سے ویزا لے کر آنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بلوچستان سے متصل پٹی ہے، اور خاص طور پر چابہار بندرگاہ جس کے اوپر ابھی امریکہ نے مزید 6 مہینے کی ایگزمپشن دی ہے انڈیا کو، تاکہ وہ اپنا وہاں پر جو بھی ان کے جو کارگوز وغیرہ ہیں اس کو کلیئر کر سکے، وہاں پر بھی
ایران کے پاسداران انقلاب اور ایرانین کسٹمز نے وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور اب چابہار بندرگاہ پر کوئی بھی انڈین شپمنٹ ان چیکڈ نہیں رہے گی۔ ہر ایک شپمنٹ جو آ رہی ہے چابہار پورٹ پر یا چابہار پورٹ سے سینٹرل ایشیا کی طرف یا کسی دنیا کے اور رخ پر جا رہی ہے، وہ مکمل طور پر سکین بھی کی جائے گی اور اس کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانین حصے کے اندر، جس کو ایرانی بلوچستان بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر پاکستان مخالف جو بھی دہشت گرد عناصر تھے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، اور ایران نے اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا ہے کہ ایران سے موساد نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اب را نیٹ ورک کا نمبر آ گیا ہے، اور یہ انفیکٹ پاکستان کے وہ تمام تحفظات جس کا پاکستان مسلسل ایران کے ساتھ اظہار کر رہا تھا، یہ اس کو ایڈریس کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ جو کلبھوشن یادیو تھا، یہ جو پاکستان داخل ہوا تھا، یہ بھی چابہار بندرگاہ اور ایران کے اسی بارڈر سے کراس کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوا تھا، اور پاکستان میں جو را ایجنٹس ہے ان کا جو داخلہ ہے وہ بھی اسی تفتان کے راستے سے ہی پاکستان ہو رہا تھا، لہٰذا اب اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور ایران کھل ڈل کے پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا انڈین آرمی چیف نے یہ جو چانکیا ڈیفنس ڈائلاگ ہے اس میں شرکت کی تھی، اور وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا تھا۔ خطاب کے دوران انہوں نے پاکستان کے ساتھ 4 سال تک جنگ لڑنے کا اظہار کیا تھا۔ اب چونکہ 4 سال ایک بڑی طویل مدت ہوتی ہے جنگ کے لیے، اور اس دوران جنگ کا جو ساز و سامان ہے اس کو جو ہے وہ جمع رکھنا اور پھر اس اسلحے کو 4 سال کی پلاننگ کے لیے، یعنی یہ جو ٹارگیٹڈز ہیں ان کو مسلسل ہٹ کرتے رہنا، یہ بڑا ہی ایک ٹائم اور کنزیومنگ جاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وسائل بھی بہت زیادہ صرف ہوتے ہیں۔ اس بیان کا نہ صرف نوٹس لیا گیا ہے بلکہ سعودی عرب کی طرف سے یہ جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور چونکہ سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ سائن کر رکھا ہے، تو سعودی عرب نے کل باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر پاکستان کسی بھی طریقے سے کسی بھی جنگ کے اندر انوالو ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے جو تیل کی سپلائی ہے وہ مسلسل جاری رہے گی، اس میں کسی طرح کی کوئی رخنہ اندازی نہیں ہوگی، یعنی جو تیل جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی پاکستان کی وہ سعودی عربیہ سے پاکستان کو منتقل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ نے پاکستان کے لیے جو تیل کی فراہمی ہے اس میں اضافے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے $1 بلین کی جو ڈیفر پیمنٹس ہیں اس کا بھی اعلان کیا ہے، اور پاکستان اب $1 ارب کی جو تیل کی مصنوعات ہیں وہ سعودی عرب سے مؤخر ادائیگیوں کی سہولت کے تحت حاصل کر سکے گا، اور یہ سعودی عرب کیا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جسچر ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب سعودی کراؤن پرنس ہز ایکسیلنسی جناب محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، اور ان کی واشنگٹن آمد کے ساتھ ہی جو بہت ساری ٹلیاں ہیں مڈل ایسٹ میں بھی اور پاکستان اور انڈیا، یہاں پر بھی یہ جو ٹلیاں ہیں یہ کھڑکنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ اس وزٹ کے بھی بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے اس ریجن اور مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اوپر۔